نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں بے شک عبد القیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے پوچھا کون قوم یا کون سا وفد؟ یہ راوی کا شک ہے۔ انہوں نے کہا ہم قبیلہ ربیعہ کے لوگ ہیں۔ آپ نے اس قوم یا وفد کو مرحبا کہا اور فرمایا آپ لوگوں کا یہاں آنا آپ کے لیے کسی قسم کی ذلت و اہانت اور شرم و ندامت کا سبب نہ بنے گا۔ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ صرف شہر حرام میں ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ آباد ہے، تو آپ ہمیں جامع اور دو ٹوک بات کا حکم دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پیچھے رہنے والوں کو جا کر دیں، اور اس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہوں۔ اور انہوں نے آپ سے پینے کی چیزوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع کیا۔ انہیں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ اس امر کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم لوگ غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرو۔ اور 4 چیزوں سے آپ نے انہیں منع فرمایا، سبز رنگ کے کوزے، کدو کی بنی ہوئی سراحی، درخت کی جڑ کے بنے ہوئے پیالے اور لک کے استعمال سے منع فرمایا، اور فرمایا ان کو یاد رکھو اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی جا کر بتاؤ، اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث پاک میں چونکہ اس کی عبارت عربی کی میں نے کل پڑھ دی تھی، اس حدیث پاک میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے کل آپ حضرات نے بہت مختصر سے جامع انداز میں کچھ ان کی سیرت کو سماعت کیا تھا، یہ سرکار کی زوج مطہرہ حضرت میمونہ کے جو ہے کی بہن کے بیٹے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عبد القیس کا ایک قبیلہ جو ہے ایک وفد جو ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر آیا، تو سرکار نے اس قبیلے کو دیکھ کر کے اس وفد کو دیکھ کر کے فرمایا یہ کون سے قوم کے لوگ ہیں یا یہ کون سا وفد ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ فلاں قوم فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، یعنی قبیلے ربیعہ کے لوگ ہیں یہ۔ تو سرکار نے انہیں مرحبا کہا، اہلاً و سہلاً، اور مرحبا جسے کہتے ہیں خوش آمدید کرنا، جو ہے بہت کشادہ ظرفی کے ساتھ آنے والے کا استقبال کرنا۔ تو آپ لوگوں کا یہاں آنا، سرکار نے فرمایا کہ آپ لوگ یہاں آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے اور شرم و ندامت کا کوئی سبب نہ بنے یہاں آنا، یعنی یہاں آپ کا آنا دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی کا سبب بنے۔ سرکار نے دعائیہ جملے فرمائے۔ ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کیونکہ یہ شہر حرام ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں زمانے جاہلیت میں بھی اہل عرب جو ہے قبیلے اپنے آپس میں ہمیشہ دست بگریباں رہتے تھے، تلواریں تانے رہتے تھے، ایک دوسرے پر حملہ آور رہتے تھے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کرتے تھے۔ لیکن حرمت کے جب مہینے آتے تھے، یعنی جن مہینوں کا تقدس اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر بھی رکھا تھا اور اس امت پر بھی رکھا تھا، تو وہ جو پچھلی امتوں سے حرمت کے مہینے مشہور تھے
وہ جب مہینے آتے تھے تو اہل عرب اس جاہلیت کے ساتھ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان مہینوں میں جنگیں نہیں کرتے تھے، وہ حالت کفر میں ہو کر کے مہینوں کا احترام کرتے ہیں، اور ہم حالت ایمان میں ہو کر کے ہمارے یہاں کسی چیز کا احترام نہیں۔ کتنی بڑے افسوس کا مقام ہے یہ، کیوں ہے نہیں بات؟ وہ کفار مکہ حالت کفر میں حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے، لیکن جب حرمت کا مہینہ آ جاتا تھا تو اس حرمت کے مہینے کا تقدس برقرار رکھتے تھے، اس میں آپس میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ لیکن افسوس ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم کلمہ پڑھ کر، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر، صدقات و خیرات و حسنات کر کے نہ ہمیں جمعے کا احترام ہوتا ہے، اور نہ ہمیں جو ہے ماہ سیام رمضان المبارک کے مہینے کا کوئی احترام ہوتا ہے، نہ رجب کے مہینے کا کوئی احترام ہوتا ہے، نہ محرم کے مہینے کا کوئی احترام ہوتا ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، نہ ذی الحجہ حج کا مہینہ اس کا ہمیں کوئی احترام ہوتا ہے۔ دیکھیں گے روڈوں پر، گلی کوچوں میں ایسی ایسی گالیاں بکتے ہوئے ایک دوسرے کو، ایسے ایسے برا بھلا کہتے ہوئے ایک دوسرے پر تلواریں تاننے کے لیے جو ہے آج ہم تیار رہتے ہیں، ہمارے لوگ کلمہ پڑھ کر، روزہ رکھ، نماز پڑھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر، لیکن وہ کفار عرب حالت کفر میں بھی حرمت کے مہینوں کا احترام، پاس لحاظ رکھا کرتے تھے۔ تو اس قبیلے کے جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک قبیلہ ہے، قبیلہ مضر۔ قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیعہ کی کبھی نہیں بنتی تھی، ایک دوسرے سے دست بگریباں رہتے تھے، لیکن حرمت کا جب مہینہ آتا تھا ایک دوسرے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس حرمت کے مہینے میں ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، چونکہ اس مہینے میں کوئی معاملہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے علاوہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، چونکہ قبیلہ مضر ہمارے بیچ میں ہے، وہ ہم سے جنگ و جدال کرتا رہتا ہے، اس لیے ہم لوگ کہیں سفر نہیں کرتے ایسے مہینے، ایسے وقت پر۔ ہم آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ ہمیں مختصر اور جامع کوئی بات بتا دیجئے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور اپنی قوم کو جا کر کے ہم وہی دعوت جو آپ دے رہے ہیں، ہم وہ دعوت، وہ پیغام ان تک بھی ہم پہنچا دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے کہا، چونکہ انہوں نے کہا کہ تاکہ اس پر ہم عمل کر کے جنت کے ہم بھی حقدار بن جائیں، جنت میں داخلہ ہمارا بھی ہو جائے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، 4 باتوں کا انہیں حکم دیا اور 4 چیزوں سے انہیں منع فرمایا۔ کئی باتوں کا؟ 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع کیا۔ فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ دیکھیے پوری سیاہ ستہ پڑھ لیں یا احادیث مبارکہ کی دیگر کتابیں جن میں حدیثیں موجود ہیں، صرف بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی شریف ہی 6 کتابیں ہی حدیث کی نہیں ہیں۔ ہاں انہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، 6 حدیث کی بڑی کتابیں، لیکن اس کے علاوہ بھی حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں، بہت سی مرویات ہیں حدیث کی، اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آنی بات؟ چاہے یہ سیاہ ستہ ہو یا حدیث کی دوسری کتابیں ہوں، کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی صحابی نے سرکار کو یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں جانتے، اپنے علم کی نفی کی کہ ہم نہیں جانتے، اور یہ ایک جملہ پلٹ کر جو جواب میں کہتے تھے صحابہ اکرام، وہ یہی کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ یہ آج کے ان کم قسمت لوگوں کا معمول بن گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ڈنڈی مارتے رہتے ہیں کہ رسول کو اتنا علم تھا، اتنا نہیں تھا، اتنا تھا، اتنا نہیں تھا۔
میں نے پہلے بھی کہا، کئی مرتبہ اس پر گفتگو بھی ہوئی کہ بیٹا باپ کا علم نہیں بتا سکتا، شاگرد استاد کا علم نہیں بتا سکتا، مرید پیر کا علم نہیں بتا سکتا، یہ امتی ہو کر رسول اللہ کا علم بتانے کے لیے پیمانہ لیے بیٹھا ہے کہ رسول کو یہ تھا، یہ نہیں تھا، یہ تھا، یہ نہیں تھا، جبکہ قرآن صاف فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا، بتا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، اب ہمیں وہ بتا دو جو رسول اللہ نہیں جانتے تم جانتے ہو۔ ایسے لوگوں سے جو رسول کے علم کے منکر ہیں، ان سے ہمارا ایک ہی سوال ہے، دیانتداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اگر حق گوئی بے باکی تمہارا تو رائے امتیاز ہے، اگر تم حق اور انصاف میں انصاف کے ساتھ کھڑے ہو تو ہمیں اس کا جواب دے دو کہ وہ کون سا علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے اور 1400 سال کے بعد تمہیں مل گیا، وہ علم بتا دو۔ سرکار فرماتے ہیں جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور قیامت تک جو ہوگا، اللہ نے مجھے سارا علم عطا فرمایا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ معطی انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ پیچھے آپ نے سنا حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتی آقا، آپ کرم فرمائے، توجہ فرمائے تو میرے حال پر مجھ پر احسان ہوگا۔ سرکار نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا آگے آؤ، اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلا دیا، صحیح حدیث ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سرکار نے بظاہر خالی ہاتھ، ارے بھائی اب ایسے کوئی اٹھائے تو ہاتھ تو خالی نظر آ رہے ہیں نا سامنے، بظاہر خالی، بباطن اللہ جانے اس کا رسول جانے کہ کیا دے دیا حضرت ابو ہریرہ کو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے دامن میں 3 لب سرکار نے انڈیل دیے اور ارشاد فرمایا اپنے دامن کو اپنے سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس دامن کو اپنے سینے سے لگا لیا، اللہ کی قسم جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے، اس دن سے میں ایک حرف کا ایک نقطہ نہیں بھولا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے حاصل کیا ہے۔ تو یہ بتاؤ یہ اختیار مصطفیٰ نہیں ہے؟ انصاف کی بات کرنا چاہیے، کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں، لیکن دیانتداری انصاف کا تقاضا تو کچھ کہتا ہے۔ ازراہ انصاف تو ہمیں بات کہنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی کی کیا ہم رعایت کریں گے، اس میں ہم کیا کسی کی حمایت کریں گے یا کسی کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ دے دیا، تو ہمیں وہ بتا دو اے اللہ کے بندو جس کا تم انکار کر رہے ہو رسول اللہ کو یہ علم تھا، یہ علم نہیں تھا، وہ کون سا علم ہے جو علم نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 1400 سال کے بعد تمہیں مل گیا؟ کوئی ایک علم بتا دو ایسا، کوئی ایک مسئلہ ایسا بتا دو جس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا۔ یہ کیا ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی صبح قیامت تک؟ کوئی مائی کا لال، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے، اور نہ صبح قیامت تک کوئی ماں ایسا بچہ جنے گی جو رسول اللہ کے علم کا مقابلہ کر لے آ کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دیکھیے کیا کہا انہوں نے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانے۔ صحابہ نے عرض کیا، انہوں نے عرض کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ اس امر اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم لوگ غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرو بیت المال میں۔ کہتے 4 چیزوں سے آپ نے انہیں منع فرمایا، یہ 4 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے سرکار نے انہیں منع فرمایا۔ کہتے انہوں نے سوال کیا تھا تو سوال کا جواب سرکار نے دیا تھا انہیں۔ کہتے سبز رنگ کے کوزے،
کدو کی بنی ہوئی سراہی، جیسے کدو آتا ہے، پہلے اس زمانے میں جو تھا کدو کے اندر کا پورا حصہ صاف کر کے اس کے اندر جو ہے وہ سراہی کے ٹائپ میں بنا لیا کرتے تھے، تو اب اس کا استعمال کے لیے کدو کی بنی ہوئی سراہی اور درخت کی جڑ کے بنے ہوئے پیالے، جو درخت کی جڑیں ہوتی تھی، وہ خاص درخت ہوتے تھے وہاں، اس کے درخت کی جو جڑ ہوتی تھی اس کے پیالے وہ اس زمانے میں مستعمل تھے، تو اور لک کے استعمال سے منع فرمایا، اور پھر اس کے بعد میں فرمایا ان کو یاد رکھو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی جا کر کے بتا دو۔ اب دیکھیے یہ 4 باتوں سے منع کرنے کا مطلب جو ہے کیا ہے، 4 باتوں سے کیوں منع کیا سرکار نے؟ اس لیے منع کیا 4 برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا۔ انل حنتم، حنتم جو ہے سبز کوزے کو کہتے ہیں، اور دبا کے استعمال سے منع فرمایا، دبا جو ہے کدو کو کہتے ہیں، یا تو خود کدو مراد ہے جسے وہ لوگ برتن کے طور پر استعمال کرتے تھے، یا کدو کی شکل کی سراہی مراد ہے جو وہ بنایا کرتے تھے، اور نقیر، نقیر کے استعمال سے منع فرمایا۔ نقیر نقر سے بنا ہے، اور نقر کا معنی اکرنا ہے، یہاں درخت کی جڑ مراد ہے جسے اکر کر پینے کا برتن بناتے تھے اور پھر اس میں شراب پیتے تھے۔ یہ جو برتن جو رکھتے تھے اس میں شراب رکھتے تھے، یہ شراب پیتے تھے ان برتنوں میں۔ جب شراب ان برتنوں میں ڈالا جاتا تھا تو اس کے اندر نشہ بڑھ جاتا تھا، اس میں جو ہے نشہ جو ہے، نشے کی جو طاقت جو ہے وہ بڑھ جاتی تھی، اس لیے سرکار نے جو ہے اسے منع فرمایا، اسے جو ہے منع فرمایا۔ اور مضیفت کا استعمال سے منع فرمایا، کہتے ہیں مضیفت جو زفت سے طلا کی گئی ہو، زفت جو ہے ایک سیال چیز ہے جسے کشتی وغیرہ چیزوں کے دروازے پر ملتے ہیں تاکہ پانی اندر نہ آنے پائے، زفت جیسے کشتی بناتے ہیں، بادبان کشتی بناتے ہیں، اور جب سمندر میں اتارتے ہیں تو اس کشتی کے نیچے جس طرح سے ہانڈی کو کلائی کر دیتے ہیں، ہانڈی کے اوپر وہ چڑھا دیتے ہیں پرت ایک چیز کی، ایسے ہی زفت جو ہے وہ کشتی کے نیچے کے حصے پر مل دیا جاتا تھا، وہ چیز جو تھا وہ ان برتنوں کے اندر مل کے رکھا کرتے تھے یہ لوگ، اس لیے جو ہے منع فرمایا کہ جو ہے اس میں اسے استعمال نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کلمات یا ان اشیاء کو یاد رکھو، اپنے پیچھے رہنے والوں کو بھی جا کر آگاہ کر دو فرمایا۔ کہتے ہیں نہیں سے یا تو شراب نوشوں اور ان کے برتنوں کے ساتھ مشابہت کے طور پر تاکید و مبالغہ روکنا مراد ہے، یا ان برتنوں میں شیرہ انگور اور شیرہ کھجور ڈالنے سے روکنا مراد ہے کہ ان برتنوں میں جوش و مستی کی قوت زیادہ پیدا ہوتی۔ انگور کا شیرہ اور کھجور کا شیرہ یہ اس کے اندر ڈالنے سے نا اس کے اندر سکر زیادہ پیدا ہوتا تھا، اس میں مستی زیادہ ہوتی تھی، اس لیے منع فرمایا کہ نشہ زیادہ نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو فرمایا کرنے کے لیے، اور ان چیزوں سے باز رہنے کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو جو ہے ان احادیث مبارکہ کے سننے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ایک آخری بات میں یہاں عرض کر دوں، یہ جو صحابہ اکرام، آپ نے انداز دیکھا 3-4 دن سے آپ کئی حدیثیں سن رہے ہیں، ان تمام چیزوں میں یہی بار بار ریپیٹ ہوا ایک جملہ، ہمیں ایک جامع کلمہ بتا دیجیے تاکہ ہم اپنی قوم کو جا کر بتا دیں۔ کسی نے کہا اللہ کی قسم نہ اس میں کچھ زیادہ کروں گا نہ میں اس میں کچھ کمی کروں گا، وہ چلے گئے۔ زندگی نے ان کی وفا کی کہ نہیں کی؟ موقع ملا دوبارہ آنے کا بارگاہ رسالت میں یا نہیں ہوا؟ تو جنہیں نصیب ہو گیا آنا، تو جو آکام چونکہ ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا، وحی کا نزول ہو رہا تھا، بہت سی معاملات شروع میں جائز تھے، بعد میں اسے ناجائز قرار دے دیا، ٹھیک، بہت سے آیتیں ایسی تھیں جو کرنے کا حکم آیا، پھر بعد میں موقع و محل کی مناسبت سے دوسری آیاتیں منسوخہ آ گئی، تو جو پہلے حکم تھا اس حکم کو ختم کر دیا گیا۔ تو اب یہ جو محدثین کے درمیان یا
مسائل کے استنباط کے درمیان جو مختلف مسائل آتے ہیں کہ بھئی ایک جائز کہہ رہا ہے، ایک ناجائز کہہ رہا ہے، ایک حلال کہہ رہا ہے، ایک حرام کہہ رہا ہے، تو یہ جو اختلافات ہمیں عام طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں وہ راویان حدیث نے جو روایتیں کی ہیں ان روایتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ کسی نے، جیسے انہوں نے کہا ہمیں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع میسر نہیں ہوگا، حرمت والے مہینے میں ہم آ گئے، اب یہ دوبارہ آئے ہوں گے، نصیب ملا تو نہیں ملا تو انہوں نے جتنا سنا جا کر بیان کر دیا، انہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ یہ جو 4 چیزیں تھیں یہ اس وقت منع فرما گئی تھی، اس کے بعد میں جائز ہو گئی، اس کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا، ان 4 چیزوں سے روکنے کا حکم بعد میں ختم ہو گیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں خاص کر سے چائنا کے لوگ لکڑی کے برتنوں کا استعمال سب سے زیادہ کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ اور ہمارے یہاں شہر میں بھی کچھ ایسے اعلیٰ خاندان کے جو اچھے گھرانے کے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے لکڑی کے خوبصورت برتنوں کا جو ہے استعمال کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج اس کا انداز بدل گیا، اس زمانے میں انداز اور تھا اس کے استعمال کا، آج اس کا انداز ہی بدل گیا، لکڑی سے نہ جانے کیا کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کیا کیا چیزیں بنائی جا رہی ہیں، ہے نا؟ تو اب حکم بدل جائے گا، وہ حکم اور تھا، آج کا حکم اور ہو جائے گا اس کا، ہے نا؟ تو اب یہ مسائل کو سوچ کر سمجھ کر قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے اس کا استخراج کرنا، مسائل کو نکالنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت امام اعظم، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل پر، ان چاروں کی فقہ پر جو ہے پوری امت کا اجماع ہو گیا، پوری امت کا اجماع ہو گیا ان چاروں کی فقہ پر، کہ تقریباً 80,000 سے زیادہ مسائل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرما دیے قرآن و حدیث سے، حتیٰ کہ پانیوں کا حکم الگ الگ بیان کیا، بارش کے پانی کا حکم کیا ہے، ندی نالے کے پانی کا حکم کیا ہے، سمندر کے پانی کا حکم کیا ہے، ندی کے پانی کا حکم کیا ہے، تالاب کے پانی کا حکم کیا ہے، بہتے پانی کا حکم کیا ہے، کھڑے ہوئے پانی کا حکم کیا ہے، اور تالاب ہے تو چھوٹا تالاب کتنا ہونا چاہیے، بڑا تالاب کی حد کیا ہے، اگر اس میں ہم وضو کریں گے تو وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا، غسل کریں گے تو غسل ہوگا کہ نہیں ہوگا، کپڑے دھوئیں گے تو کپڑے پاک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہمیں کپڑے دھوتے ہیں تو کپڑے دھونے میں جو ناپاک کپڑے ہیں، جو پلید کپڑے ہوتے ہیں، اگر ہم نے کپڑا دھوتے وقت جہاں گندگی لگی ہے، ناپاکی لگی ہے، ہم نے اس حصے کو اگر پہلے نہیں دھویا، اتنا حصہ جہاں ناپاکی لگی ہے اگر ہم نے اسے پہلے ہی 3 مرتبہ دھو کر خوب نچوڑ نہیں لیا تو یہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، چونکہ وہ پلیدی آپ نے ایسے ہی ناپاک کپڑا کو پورے بالٹی کے پانی میں ڈال دیا، یا واشنگ مشین میں اور بھی کپڑے 8-10 کپڑے ڈال کے آپ دھو رہے ہیں، اس میں ایک پلید کپڑا آپ نے یہ ڈال دیا تو یہی پلید نہیں ہوا بلکہ وہ جتنے کپڑے تھے سب کے سب ناپاک ہو گئے۔ اب انہیں کیسے دھوئیں گے، انہیں صاف کیسے کریں گے؟ تو یہ سارے احکام جو ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فقہ میں بیان فرما دیے، اور حتیٰ کہ وضو کے وقت جو حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس کے اعضائے وضو سے جو ہے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ صغائر جھڑتے ہیں، تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے وہ قوت عطا فرمائی تھی، وہ بصیرت و بصارت عطا فرمائی تھی کہ وہ جھڑتے ہوئے گناہ آپ ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے، جیسے گناہ کو دیکھا ویسے پانی کا، وضو کے پانی کا حکم بھی بیان فرما دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ پانیوں کی قسمیں بھی کئی ہیں، ایک ہے پانی پاک جو خود پاک ہے، دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایک پانی پاک تو ہے لیکن دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ایک پانی مائع مستعمل ہے۔ اب ہم مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ جو ہم نے استعمال کر لیا، اب اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ کسی دوسرے کام میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ اب غسل ہم کر رہے ہیں، بکیٹ میں، بالٹی میں، انکڑوں میں، ٹب میں، جو بھی کہہ لیں اپنی زبان میں، ہم نہا رہے ہیں، اب اس میں پانی ہے،
اب اس بچے ہوئے پانی سے کیا کوئی دوسرا وضو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یا ہم خود اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ سارے مسائل الگ الگ ہیں۔ ہم نے تو سمجھ لیا کہ جائے غسل خانے میں گئے، باتھ روم میں گئے، 4 لوٹے 4 بالٹی 8-10 جو ہے تمبالو ڈال کے اوپر سے اونڈل کو پانی آ گئے باہر، بس کیا ہوا؟ پورے جسم پہ پانی آ گیا، صابن مل لیے، ہو گیا سب پورا کام۔ ہمیں تو نہا دھو کو پاک ہو کو آ گئے، بھئی اب مسجد کو جائیں گے، چلو۔ تو اب یہ بتاؤ کہ وہ پاکی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پاک ہوا کہ نہیں ہوا جسم؟ اب ایسے ہی جہاں جسم پر کوئی گندگی لگی ہے، ناپاکی لگی، جس کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا، اگر آپ نے اتنا حصہ پہلے نہیں دھویا اور آپ نے بغیر اسے دھونے کے، اس جگہ کو صاف کرنے کے، آپ نے جسم پر پانی ڈال لیا اور پانی ڈال کے پورے جسم پہ جیسے ہاتھ ملا، جہاں اس گندگی پر آپ کا ہاتھ پہنچا، ناپاکی پر، وہ جہاں جہاں پورے بدن میں جس جس جگہ پہنچتا چلا گیا، پورے بدن کو ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی اس نے۔ اب اگر ایک قطرہ بھی اگر اس میں پانی میں پڑ گیا تو پوری بالٹی کا پانی ناپاک ہو جائے گا، پلید ہو گیا۔ ایک قطرہ بھی، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ پانی کا چھینٹا نہیں جاتا؟ اب ہم نہا رہے بھائی، نہاتے نہاتے جیسے ہم ملے تو یہ ہمارے ہاتھ سے ملنے سے پانی دور جا کے گرتا ہے، چھینٹے دور گرتے ہیں۔ اب ویسے ہی ماشاءاللہ سے بنگلور کے غسل خانے گھروں کے چھوٹے چھوٹے گھسکلی ہیں، اس میں ادھر ہی ٹب ہے، ادھر ہی باکیٹ ہے، ادھر ہی چنکڑو ہے، ادھر اوپر جو ہے صابن کا وہ پورا سسٹم رکھا ہوا ہے، ادھر سے گھومیا تو یہ بکیٹ لگتی ہے، ادھر سے گھومیا تو وہ ڈرم لگتا ہے، وہ ٹب لگتا ہے۔ ایسے غسل خانوں میں یہ بتاؤ پاکی حاصل ہو جائے گی نہانے میں؟ وہ تو پانی تمہاری بکیٹ کا گیا ہی گیا، جو ٹب کا یا اس کا ڈرم کا پانی تھا وہ بھی گیا، نہ خود کے استعمال میں رہ سکا، نہ گھر والوں کے استعمال میں رہ سکا۔ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن ہم اس سے بہت دور ہیں۔ تو یہ جو اختلافات آئے ہیں کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اب اسی کو لے کر ایک جماعت جو ہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ کر نکل گئی۔ اب اسے ایک ایک روایتیں لے لیتے ہیں کہ صاحب حدیث میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، ارے اس کا حدیث کا موقع محل تو دیکھو، ضرورت وقت کی تو دیکھو کہ کس موقع پر سرکار نے وہ حکم فرمایا تھا، اسے توڑنے والا حکم بھی ہے کہ نہیں ہے بعد میں، اسے بھی تو دیکھنا۔ یہ محدثین و شارحین حدیث کا کام ہے کہ وہ حدیث کو کھنگالتے ہیں، حدیثوں کو نچوڑ کرتے ہیں، پھر اسے نکال کر لاتے ہیں اور پھر فقہائے کرام اس میں جو ہے 4 چاند لگا دیتے ہیں، اس سے تمام مسائل کو نکال کر کے ایک دوسرے میں تطبیق پیدا کر کے ایک مسئلہ واضح کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ اب اس پر عمل کرنا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں ضروری ہے دینی معاملات میں انہیں سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی۔ انشاءاللہ زندگی مال خیر رہی، آگے بہت سے مسائل آئیں گے، دھیرے دھیرے ایک دو دو مسئلہ بھی اگر آپ نے سماعت کر لیا، سن لیا، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس ایک ایسا ذخیرہ ہوگا علم دین کا کہ انشاءاللہ آج جو آپ کی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے دونوں جہان میں کامیابی کی ضمانت بن جائے گا۔ اس لیے میری بار بار گزارش یہی ہے کہ اس درس کو ناغہ نہ کریں، برابر روز حاضر ہوتے رہیں، چونکہ بات پچھلے درس سے کبھی مل جاتی ہے، کبھی اگلے درس سے مل جاتی ہے۔ جب تک آپ پیچھے نہیں سمجھیں گے اور اگلا نہیں سمجھیں گے، بیچ کا آپ سمجھ نہیں پائیں گے، تو پھر بات کچھ کی کچھ وہی ہو جائے گا کہ ہم نے مفتی صاحب سے یہ سنا تھا، سید صاحب یہ بیان کر رہے تھے، اس کے بعد میں جو بیان ہوا وہ بھول گئے، وہ تھے ہی نہیں موجود محفل میں، تو بعد میں وہاں جھگڑا کرتے رہے بیٹھ کر روڈ پر، ارے نہیں بھائی ہم نے یہ کیا، ہم پرسوں بیٹھے تھے، وہ کہتے نہیں بھائی دوسرے دن یہ بیان ہوا، ارے یار وہ اس دن وہ بیان کر دیا، آج یہ بیان کر دیا، تو اب اس میں قصور کس کا؟ میرا ہے؟ سننا چاہیے نا، برابر بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور اسی طرح سے دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں موقع نصیب فرمائے، اور ہمارے عمر میں بھی، ہمارے علم میں بھی، ہمارے وقت میں بھی اللہ تعالی برکت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔